جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کو، اور آج ہم اس کا پارٹ نمبر 1 ڈسکس کریں گے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جو ہے اس کی سب سے پہلے بیسکس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر جو نمبر آف ورڈز ہیں، نمبر آف ورڈز اس کے اندر ہیں 5602 ورڈز اس کے اندر ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ 7th لارجسٹ کانسٹیٹیوشن ہے ان دا ورلڈ، اور اس کے اندر 280 آرٹیکلز ہیں، 12 پارٹس ہیں، اور اس کے اندر 7 شیڈیولز ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انٹروڈکٹری کی، یہ پارٹ نمبر 1 ہے، اس کے اندر 7 آرٹیکلز آتے ہیں، آرٹیکل 1 سے آرٹیکل 7۔ آرٹیکل 1 ہمارے پاس کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 1 کہتا ہے کہ پاکستان ایک اسلامک ریاست ہے، پاکستان از این اسلامک ریپبلک، جس کے اندر صوبے ہیں، سندھ ہے، بلوچستان ہے، پنجاب ہے، اور KPK ہے، اور فیڈرل ٹیریٹریز بھی ہیں جیسے کہ اسلام آباد ہو گیا۔ آرٹیکل 2 یہ کہتا ہے کہ اسلام جو ہے از دا اسٹیٹ ریلیجن، کہ اس ریاست کا جو ریلیجن ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ پھر آرٹیکل 2A یہ ڈسکس کرتا ہے آبجیکٹیو ریزولوشن کیا ہے۔ آرٹیکل 2A کو اگر ہم دیکھیں تو آرٹیکل 2A جو ہے آبجیکٹیو ریزولوشن آفیشیلی پارٹ بنی ہمارے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا۔ اب بات یہ ہے کہ آبجیکٹیو ریزولوشن ہے کیا؟ آبجیکٹیو ریزولوشن کو مرج کیا گیا ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ان 1985 کس امینڈمنٹ کے تھرو؟ یہ MCQs آتا ہے، 8th امینڈمنٹ کے تھرو، ٹھیک ہو گیا۔ اور آبجیکٹیو ریزولوشن کیا کہتی ہے؟ یہ وہ چیز ہے لیاقت علی خان جو یہود نے بڑا زور لگایا کہ یہ چیز نہ ہو، یہ چیز رک جائے، اور بڑی بڑی رشوتیں دی گئیں، لیکن سلام ہے ان کو۔ پرائم منسٹر ہمارے لیاقت علی خان، ٹھیک ہے، جن کو اسیسینیٹ کیا گیا، یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کب اور کہاں پہ، ٹھیک ہو گیا، 16 اکتوبر 1951، ٹھیک ہے۔ اب آبجیکٹیو ریزولوشن یہ کہتی ہے کہ حاکمیت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اینڈ اتھارٹی جو ہے وہ لوگوں کی ہے، لیکن اتھارٹی لوگ ایکسرسائز کریں گے بٹ تھرو دیئر ریپریزینٹیٹیوز، جن کو لوگ الیکٹ کریں گے کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے بھائی، لیکن چلے گی لوگوں کی۔ لیکن یہاں ذرا نظام الٹا چل رہا ہے، لیکن ود ان دا لمٹس سیٹ بائی اسلام، تو کیا اسلام کی لمٹس کے اندر ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد آرٹیکل 3 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 3 کہتا ہے کہ ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگی، اور اسٹیٹ شیل ایلیمینیٹ ایکسپلائٹیشن، اسٹیٹ ایکسپلائٹیشن کو ایلیمینیٹ کرے گی اور انشور کرے گی سوشل اکنامک جسٹس فار آل سٹیزنز۔ سوشل جسٹس بھی، اکنامک جسٹس بھی دے گی، کون؟ اسٹیٹ۔ کون دے گی؟ اسٹیٹ دے گی، کس کو؟ سٹیزنز کو، ٹھیک ہے۔ آرٹیکل 4 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 4 یہ کہتا ہے کہ رائٹ ٹو انڈیویجولس، کہ انڈیویجولس کا بھی کوئی حق ہے جی، اور ان کو ڈیل کیا جائے لا کے مطابق۔ کسی بھی شہری کو ان لا فلی آپ لوگ ڈیل نہیں کر سکتے، کوئی بھی کیس ہے اس کو لا فلی ڈیل کرو، ان لا فل طریقے سے آپ اس کو ڈیل نہیں کر سکتے کہ بغیر کوئی لا کے آپ خود ہی بنا کے اس کو ایسے کر دیں، نہیں۔ کوئی بھی کیس ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، ہر شہری کو لا کے مطابق ڈیل کرو۔ آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ ریاست کے ساتھ اور اپنے آئین کے ساتھ مخلص رہیں۔ اور اب آپ لوگوں نے مجھے یہ بتانا ہے کہ کس پرسن نے یہ کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن از اے پیس آف پیپر دیٹ کوڈ بی تھرون انٹو دا ڈسٹ بن، یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے مجھے۔ آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے، غداری کا ہے یہ، اور آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے کہ اینی پرسن ہو ایبروگیٹس، سبورٹس اور سسپینڈس دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کمٹس ہائی ٹریزن، کہ وہ شخص جو سسپینڈ کرتا ہے، سبورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہائی ٹریزن کا جو ہے شکار ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ غداری میں آ جائے گا۔ ہائی ٹریزن، غداری، یعنی ریاست کے ساتھ، آئین کے ساتھ وہ کچھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو وہ غداری کا جو ہے تاج اس کے سر پہ ہوگا۔ یہ چیز بھی آپ لوگ دیکھ لیں۔ اب آرٹیکل 7 میں بات آتی ہے ڈیفینیشن آف اسٹیٹ، کل کو پیپر میں MCQs آ جائے کہ ڈیفینیشن آف اسٹیٹ ڈیل کرتا ہے کون سا آرٹیکل، تو آرٹیکل 7 ہے۔ آرٹیکل 7 کے مطابق اسٹیٹ میں شامل ہیں فیڈرل گورنمنٹ، وفاق، پارلیمنٹیرین، پروونشل گورنمنٹ، اور ہماری لوکل اتھارٹیز، جن کو اگر امپاور کر دیا جائے تو ڈیموکریسی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہیں جی ہمارے آرٹیکل 1 to آرٹیکل 7، اور یہ تھا ہمارا پارٹ نمبر 1۔